سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو دیکھ کر عمل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہوں گے۔ آج ہمارا بیان رہے گا انگوٹھی اور زیور کے بارے میں۔ انگوٹھی کیسی پہننا چاہیے، کتنی پہننا چاہیے، کیا نگ والی پہننا چاہیے، زیور مرد کو پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی انگوٹھی پہننے کا حکم دیا اور کون سی کو منع کیا۔ امید ہے آپ تمام حضرات ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ احادیث رسول صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ کیسر و کسریٰ نجاشی کو خطوط لکھے جائیں تو کسی نے یہ عرض کیا، حبیب یا رسول اللہ، وہ لوگ بغیر مہر خط کو قبول نہیں کرتے۔ حضور نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں یہ نقش لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ۔ امام بخاری کی یہ روایت ہے کہ انگوٹھی کا نقش 3 سطر میں تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، ایک روایت میں ہے کہ اس کو دہنے ہاتھ میں پہنا، پھر اس کو پھینک دیا، اور چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں یہ نقش لکھا تھا، محمد الرسول اللہ، اور یہ فرمایا کہ کوئی شخص میری انگوٹھی کے نقش کے موافق اپنی انگوٹھی میں نقش نہ کرائے۔ اور حضور جب انگوٹھی پہنتے تو نگینہ ہتھیلی کی طرف ہوتا۔ نگینہ کدھر ہوتا؟ عموماً ہم انگوٹھی پہنتے ہیں تو نگینہ ہاتھ کی پشت پر ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ انگوٹھی میرے آقا نے پہنی تو اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اسی کا نگینہ بھی تھا۔ حدیث رسول صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دہنے ہاتھ میں انگوٹھی چاندی کی پہنی اور اس کا نگینہ حبشی ساخت کا تھا اور نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اور انگلی بائیں ہاتھ کی چھنگولیاں تھی، یعنی آپ نے جو انگوٹھی پہنی وہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں میں پہنی، چھوٹی انگلی میں، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے دہنے ہاتھ میں پہنی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں یعنی بیچ والی یا کلمے کی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ احادیث ابن ماجہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابو داود و نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور ابو داود نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دہنے ہاتھ میں پہنتے اور کبھی بائیں ہاتھ میں، مگر بہقی نے کہا کہ دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا منسوخ ہو گیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دہنے میں پہنی، کبھی بائیں میں پہنی۔ بہقی نے اس کو روایت کیا کہ دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ منسوخ، پھر انگوٹھی پہننا کس میں؟ بائیں ہاتھ میں پہننا ہے۔ حدیث رسول
ابو داود و نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دہنے ہاتھ میں ریشم دیا اور بائیں ہاتھ میں سونا، پھر یہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، یعنی سونا بھی میری امت کے مردوں پر اور ریشم بھی میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قسم کے رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور تشریف لے گئے کسی نے ان سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لانا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے پیارے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آج ہماری قوم کے مسلم سونے کی انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں میں پہن کر فخر کرتے ہیں۔ خدا را اس سے بچیں اور اپنی آخرت کو بہتر کریں۔ حدیث رسول ابو داود نسائی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کی کھال پر سوار ہونے سے، سونا پہننے سے ممانعت فرمائی، منع فرمایا، مگر ریزہ ریزہ کر کے، یعنی اگر کپڑے میں سونے کے باریک باریک ریزے لگائے جائیں تو ممنوع نہیں۔ حدیث رسول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں فرماتے ہیں کہ بچوں کو سونا پہنانا برا جانتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا، لہٰذا مردوں کے لیے برا ہے، چھوٹے اور بڑے دونوں کے لیے۔ حدیث رسول ترمذی، ابو داود، نسائی نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور ایک مثقال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشا سے کم کی ہو۔ ترمذی کی روایت میں ہے لوہے کی بعد سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے تم کو جنتیوں کا زیور پہنے دیکھتا ہوں، یعنی سونا اہل جنت کو جنت میں ملے گا۔ حدیث ابو داود نسائی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 چیزوں کو برا بتاتے تھے۔ زردی یعنی مرد کو خلوت استعمال کرنا، سفید بالوں میں سیاہ خضاب کرنا، جو آج ہمارے شریعت کے بڑے بوڑھے جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو کالا خضاب کر رہے ہیں، اس کو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تہمت لٹکانا، سونے کی انگوٹھی پہننا،